बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 3 जून है, मंगल का दिन है, और मैं पहले दिन से ये बात करता आ रहा हूँ कि ये जो चिंगारी फ़लस्तीन के अंदर लगाई गई है, ये आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ मिडिल ईस्ट को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेगी, और अब पूरी दुनिया नई जंगों की लपेट में आती हुई दिखाई दे रही है। और फिर जो गजा का मामला है, गजा के अंदर स्पेसिफिकली जिस तरह के हालात पैदा किए गए, पूरी दुनिया जो है वो विटनेस कर रही है, बल्कि अब दुनिया जो है वो भरपूर तरीके से खड़ी होती दिखाई दे रही है। और जिस तरह से फ्रांस ने इनिशिएटिव लिया और बाकायदा तौर पर गजा को तस्लीम करने के हवाले से ये जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जो इजलास होने जा रहा है, उसमें तस्लीम करने के फैसले को लेकर अपने साथ दीगर कंट्रीज को मिलाना शुरू किया। कनाडा और दीगर जो यूरोपीय ममालिक हैं उनको, अब ऑस्ट्रेलिया ने उनको ज्वाइन कर लिया है, और फिर मजीद फ्रांस जो है वो पुश कर रहा है कि यूरोपीय ममालिक को कि वो इसको तस्लीम करें। लेकिन अभी जो गजा का मुहासरा है वो तोड़ने की खबरें सामने आ रही हैं, और फिर जो वहां पर जाबाजों की एंट्री की, दबंग एंट्री की खबर जो है वो भी रिपोर्ट हो रही है। ये बड़ी अहम तरीन स्टोरी है जिसने पूरे के पूरे मंजरनामे को तब्दील करके रख दिया, और दुनिया की जो हमदर्दियां हैं वो इस वक्त भरपूर तरीके से गजा के साथ जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। और फिर साथ ही साथ जो इजराइल है उसके लिए मुश्किलात पैदा होती दिखाई दे रही है। अभी जो जबालिया के अंदर जो फलस्तीनी मज़ाहमत की जानिब से 3 ऑपरेशन किए गए हैं, और इन 3 ऑपरेशन के अंदर उन्होंने तकरीबन जो 86 इजरायली फौजी हैं उनको निशाने पे लिया है, जिसमें 11 के तो जान से जाने की खबरें हैं, और फिर 75 जो है उनके जख्मी होने की खबरें हैं, जिनको फौरी तौर पर हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया। ये 3 ऑपरेशन जो है वो कैसे लॉन्च किए गए हैं, ये बड़ी अहम स्टोरी है, ये आपके सामने रखना है। और फिर रूस जो है, जिस तरीके से रूस के ऊपर गुज़श्ता रोज एक बड़ा खतरनाक किस्म का हमला हुआ, और वहां पर तकरीबन उनके जो 40 जो बमबार तैयारे हैं वो तबाह कर दिए गए, और बहुत बड़ा डैमेज हुआ। और यूं कह लें कि उनका सिक्योरिटी ब्रीच होना, उनका वहां तक पहुंच जाना, ड्रोन्स का इस्तेमाल होना, अरबों डॉलर्स का नुकसान होना, और सबसे बड़ी बात कि वो जो रूस की ताकत है उसको ललकारना। अब उसके बाद रूस जो है वो मैदान में, अगर उसकी जानिब से जो हमले हैं वो बहुत तेज कर दिए गए, कीव को, उनके दारुल हुकूमत को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन अभी और राशनिक मिसाइल जो है उनका, वो बहुत तगड़ा किस्म का मिसाइल है, उसके इस्तेमाल करने के हवाले से खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि उसका जो हमले को लेकर ये बताया जा रहा है कि ये मिसाइल जब हमला करता है 5000 फौजी जो है वो निशाना बनाने के हवाले से खबरें सामने आ रही। किस तरीके से ये ऑपरेशन जो है वो किए जा रहे हैं, किस तरीके से हमले, और ये जो अमरीकी हैं, जो यूरोपीय हैं, अब किस तरीके से वो मुश्किलात से दो चार होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखिए इस वक्त जो गजा के अंदर हालात हैं और शुमाली गजा के अंदर वहां पर जो ऑपरेशंस किए गए उनकी डिटेल में पहले आपके सामने रख दो, तो फिर एक एक करके तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। अच्छा, शुमाली गजा के अंदर जो जबालिया है, पनाह गुज़ीन कैंप के करीब सिक्योरिटी का एक बड़ा वाकया जो है वो हुआ है, और टैंक स्ट्राइकर मिसाइल ने एक इजरायली हमर को निशाना बनाया, जिससे 3 फौजी जो है वो हलाक और 2 जख्मी हुए। और बाज़ इतलात के मुताबिक जो है वो जबालिया के मशरिक में गोलाबारी से 9वीं ब्रिगेड के 11 फौजी जो है वो हलाक और जख्मी हुए, और मुबैना तौर पर एक गाइडेड मिसाइल से हेलीकॉप्टर को निशाना बनाने के बाद इनखला की कोशिशें नाकाम हुई, और इसके जवाब में इजरायली जंगी तैयारों और हेलीकॉप्टर्स ने जबालिया के मशरिक के अंदर शदीद फायरिंग और फिर जाली जो है वो छापे जो मारे। लेकिन जो फलस्तीनी मज़ाहमत है उनकी अल-कस्साम ब्रिगेड की जंगजू जो है उनकी जानिब से बताया गया कि उन्होंने फौज के साथ पॉइंट खाली रेंज के अंदर शदीद झड़पों में वो मसरूफ रहे, और शुमाली गजा की पट्टी में जबालिया कैंप के मशरिक के अंदर दुश्मन के फौजियों को हलाक और जख्मी भी किया, जबकि झड़पें अब भी जारी हैं। लेकिन बाज़ इब्रानी ज़राए के मुताबिक शुमाली गजा के इलाके जबालिया में फलस्तीनी मज़ाहमत के एक हमले के नतीजे में इजरायली फौज के 11 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं, और जबकि कम से कम 5 मौका पर ही मारे गए। और इजरायली फौज इस वक्त अपने जो है वो जान से जाने वाले जो फौजी हैं और जख्मी को निकालने के लिए जदोजहद कर रही है। जारी झड़पों के बायस जो 3 हेलीकॉप्टर्स में से सिर्फ एक ही लैंड करने में कामयाब हो सका, और इजरायली फिजाइया इनखला को कवर करने के लिए फिजाई हमले भी कर रही है। लेकिन वहां पर जो इन्होंने जमीनी, क्योंकि इनके पास जमीनी ग्राउंड है और उसके ऊपर वो हमले कर रहे हैं, डेटोनेटेड मवाद जो है वो नस्ब किया जाता है, और इसी तरह से वो कार्रवाइयां करते हैं, घात लगाते हैं, बुश लगाते हैं, और इस तरह से फलस्तीनी मज़ाहमत जो है वो हमले कर रही है। लेकिन अब जब ये हमले हुए और वहां पर जो लैंड कर रहे हैं
جب جہاز ہیلی کاپٹر لینڈ کرنے کے لیے تو ان کے اوپر حملہ کر دیا گیا. تو یہ چیزیں بہت تیزی کے ساتھ بدل رہی ہیں. لیکن عبرانی جو حادثۃ بسمان ان کا جو نیوز پیپر ہے اس کی جانب سے بتایا گیا کہ غزہ کی پٹی میں ایک دن میں ہونے والے 3 واقعات کی جزوی جو اپڈیٹ ہے اس میں 10 چکن راکٹ سے ٹکرانے والی ہمر گاڑی پر گھات لگا کر حملہ کیا گیا. پھر بوبی ٹریپ جو ہے وہ عمارت کا ایک دھماکہ ہوا, اور پھر ریسکیو اور انخلاء یونٹ پر 10 چکن راکٹ جو ہے وہ فائر کیے گئے, جس میں متعدد وہاں پر 20 زخمی ہوئے. اسرائیلی فوج نے یہ اعلان کیا کہ غزہ کی پٹی میں گزشتہ 6 دنوں کے دوران 75 افسران اور جو ان کے فوجی ہیں وہ زخمی ہوئے. لیکن جو فلسطینی مزاحمت کی جانب سے جب بالیہ کیمپ کے مشرق میں ہونے والی شدید جھڑپوں کے دوران فوجیوں کو ہلاک اور زخمی کرنے کے حوالے سے رپورٹ کیا پھر جبالیہ کیمپ میں مشرق کے اندر جو فوجی ہیں ان کے ساتھ شدید جھڑپیں بھی جاری ہیں. لیکن اسرائیل کے عسکری اور سیاسی حلقوں نے جو اس وقت وہاں پر یوں کہہ لیں کہ جو حالات بنے ہیں وہ اس کو کیا بیان کر رہے ہیں, کیسے بیان کر رہے ہیں, کیونکہ اس وقت یمن ایک طرف تو فلسطینی مزاحمت حملے کر رہی ہے, دوسری طرف یمن جو ہے وہ کارروائیاں کر رہا ہے. اور اس کو لے کر بتایا گیا کہ جو اس وقت اسرائیلی عسکری اور جو سیاسی حلقے ہیں انہوں نے یمن سے مسلسل جو میزائل داغنے کو روکنے میں اپنی نااہلی کا اعتراف کیا, اور یہ اعتراف اس وقت سامنے آیا جب سنا کی طرف سے درست حملے اہم مقامات کو نشانہ بناتے رہتے ہیں, جس سے اسرائیل کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ پر مالی اور نفسیاتی دباؤ پڑتا ہے. ابھی کان جو اسرائیلی اخبار ہے اس نے رپورٹ کیا اور بتایا کہ تقریباً 40 لاکھ جو اسرائیلی ہیں وہ محفوظ علاقوں اور پناہ گاہوں میں داخل ہوئے, اور یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ایک تعداد ہے, اور اتنی بڑی تعداد میں کہ نیگیو سے یروشلم اور تل ابیب اور کچھ شمالی علاقوں تک سینکڑوں علاقوں میں انتباہی سائرن جو ہے وہ بجائے گئے. اور یمن سے میزائل داغنے کے بعد 227 بستیوں اور جو اسرائیلی شہر ہے وہاں پر وارننگ سائرن جو ہے وہ بجے ہیں. لیکن ابھی جو اس وقت ایک اور جو بڑی اہم ترین خبر ہے وہ غزہ کا محاصرہ توڑنے کی ایک اور کوشش ہے, اور اس خبر کو لے کر پوری دنیا کے اندر ایک بھونچال ہے. کیونکہ فریڈم فلاٹیلا جہاز جو میڈلن اتوار کے روز جو اطالوی جزیرے سسلی سے کیٹانیا کی بندرگاہ سے انسانی امداد سے لدا ہوا غزہ کی پٹی کی طرف روانہ ہو چکا ہے, اور جہاز کے اندر 12 کارکنان جو ہے وہ سوار ہیں, جن میں سویڈن کی ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ اور آئرش اداکار لیام لنگنم اور وہ بھی شامل ہے جو لوننگم, اور پھر جو دودھ, جوس, چاول اور ڈبہ بند سامان سمیت امدادی سامان لے کر غزہ کی طرف روانہ ہو چکا ہے. اور فرانسیسی فلسطینی رکن پارلیمان ریما حسن نے اس سفر میں اپنی شرکت کا اعلان کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ ان کا مقصد محاصرے کو توڑنا اور نسل کشی اور جو جرائم ہیں ان کو بے نقاب کرنا ہے. جبکہ دوسری جانب توقع یہ ہے کہ اگر اس جہاز کا انجام تعمیر جہاز جیسا نہ ہوا تو جس پر مئی کو بین الاقوامی پانی میں ڈرون سے حملہ کیا گیا تھا, تو یہ جہاز ایک ہفتے کے اندر اندر غزہ کے ساحلوں تک پہنچ جائے گا. لیکن جو عالمی شہرت یافتہ موسمیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ ہے اس نے ایک پریس کانفرنس میں روتے ہوئے کہا کہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے. جس لمحے ہم کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو یہ وہ لمحہ ہے جب ہم اپنی انسانیت کھو دیتے ہیں, اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ مشن کتنا خطرناک ہے, اور یہ نسل کشی کی براہ راست نشریات کے سامنے پوری دنیا کی خاموشی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. تھنبرگ اور جو دیگر کارکنان غزہ کی ناکہ بندی توڑنے کے مقصد سے میڈلن جہاز پر سوار جنوبی اٹلی کی جو سسلی بندرگاہ سے غزہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں, اور ان کو بھی معلوم ہے کہ اگر وہاں پر یہ جاتے ہیں تو ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اور یہ جان سے بھی جا سکتے ہیں. لیکن یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے جس نے یہاں پر منظرنامے کو تبدیل کر دیا ہے. لیکن اسرائیلی آرمی ریڈیو کے نمائندے نے رپورٹ کیا کہ بحریہ سسلی سے روانہ ہونے والے جہاز میڈلن کی آمد کی تیاری کر رہی ہے, اور غزہ پر مسلط کردہ جو ناکہ بندی کو توڑنے کے مقصد سے غزہ سیکٹر کی طرف بڑھ رہی ہے. فوج نے کہا کہ وہ وسیع پیمانے پر منظرناموں کے لیے تیار ہے جسے سیاسی سطح کی ہدایات کے مطابق نافذ کیا جائے گا, اور اندازوں کے مطابق اگلے چند دنوں میں اس علاقے میں جہاز کی آمد جو ہے وہ متوقع ہے. اب ایک چیز تو بڑی واضح ہے, دیکھیں اسلام جو ہے وہ مغربی تہذیب سے مطابقت نہیں رکھتا, اور مسلمان جو کہہ لیں کہ مسلمان جتنے بھی ممالک ہیں وہ مغربی سفارت خانوں, مغربی اقوام متحدہ, مغربی ویسٹ, یہ سارے کا سارا ویسٹ کا کلچر ہے. ویسٹ بین الاقوامی قوانین, ویسٹ جو اڈے ہیں, ویسٹ کی پراکسی حکومتوں سے وہ مطابقت نہیں رکھتے. آپ اندازہ کریں کہ جو حالات ہیں وہ کس طریقے سے بدل رہے ہیں, اور ویسٹ از ایکول ٹو شمالی کوریا, چین اور روس. جب بات آزادی اظہار کی آتی ہے, ایسے عنوانات جو سرکاری بیانیہ کو چیلنج کرتے ہیں آف لیمٹس ہیں. کیونکہ وہ سامعین کی بڑی تعداد تک پہنچ نہیں پاتے. ابھی جس طرح سے میں اگر اپنے چینل کی بات کروں, ایکس کی بات کریں, تو جو بھی غزہ کے حوالے سے بات کر رہا ہے اس کی ریچ کو کم کیا جا رہا ہے.
مطلب وہ جو اس کے اوپر بات کرتا ہے، اس کے اوپر آواز بلند کرتا ہے، آٹومیٹکلی بوٹ ایکٹیو کیے گئے ہیں اور وہ اس کی ریچ کو کم کرنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی میری اس چینل کی پہلے چینل تو بین ہوئے، لیکن اب اس چینل کی ریچ اتنی گرا دی گئی ہے کہ وہ بمشکل جو ہے وہ چند لوگوں تک پہنچتا ہے. تو میری گزارش اب سے یہ کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، کیونکہ میرا اس میں صرف ایک ہی مقصد ہے کہ جو ہماری آواز ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. کیونکہ ابھی بھی یہ اس بات دیکھیں، جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، شمالی کوریا ہے، چین ہے، روس اور عرب حکومتیں ان پر مکمل اور واضح طور پر پابندی لگاتی ہیں، تاہم مغرب ان کی رسائی کو روکتا ہے، بعض صورتوں میں ان پر مکمل پابندی لگاتا ہے. کوئی حقیقی فرق نہیں ہے. شمالی کوریا میں آپ سپریم لیڈر پر تنقید نہیں کر سکتے، مغرب میں آپ کو شہری محاذ کے اوپر تنقید کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ان کے پیچھے موجود اداروں یا ان کے اقدامات پر نہیں. غزہ کی جنگ اس کی بہترین مثال ہے کہ جب ہم اس کی بات کرتے ہیں، جب غزہ کی بات ہو رہی تھی کوئی بات نہیں ہے، مکمل طور پر آپ جو ہے وہ اس کی ریچ، اس کی جو اس کے حق میں بول رہا ہے اس کی ریچ کو کم کر دیں. لیکن جب اسرائیل کے اوپر بات ہوگی، آپ کے چینل جو ہے وہ ٹھکانے لگ جائیں گے. لیکن ابھی دوسری جانب جو روس ہے وہ اب بھرپور طریقے سے ایکٹیو ہے، وہ حملے بھی کر رہا ہے اور ابھی جوابی کارروائیوں اور وہاں پہ شدت اختیار ہوتی دکھائی دے رہی ہے. لیکن برانچ کے قریب روسی مسافر ٹرین کے فوٹیج جسے یوکرینی خفیہ اداروں نے وہاں پر ہٹ کیا تھا، جہاز کے اندر 388 مسافر سوار تھے، 7 ہلاک ہوئے، 7 کی حالت تشویشناک ہے، 97 زخمی ہیں اور شہریوں کے اوپر جو یہ حملے ہیں وہ ختم نہیں ہو رہے. لیکن زیلنسکی اب جو روسیوں کا مذاق اڑا رہا ہے، کیو میں اپنے دفتر سے اس نے بات کرتے ہوئے کہا کہ روسی وفد نے تھوڑا سا پرسکون برتاؤ کیا ہے، حالانکہ اب بھی ڈٹائی سے شاید کچھ اور واقعات کی ضرورت ہے اور وہ لوگوں کی طرف برتاؤ کرنے کی، لوگوں کی طرح برتاؤ کرنے کی کوشش کریں گے. مطلب وہ جو وہاں پر پینک کریٹ کرنا اس طرح کی بات کر رہا ہے. لیکن ابھی جو امریکی فوج کے کرنل لارنس ولکرسن ہے، اس کی جانب سے کیا کہا گیا؟ اس نے کہا کہ ایک واحد اور ریشنک میزائل تقریباً 30 سیکنڈ کے اندر جنگجوؤں اور 5000 فوجیوں کے ساتھ مکمل طور پر لیس جو امریکی طیارہ بردار بحری جہاز ہے اس کو تباہ کر سکتا ہے. اور پھر یہ مطلب کیونکہ اوریشنک میزائل کا اب جو اس نے استعمال کرنا شروع کر دیا، باقاعدہ طور پر کہا یہ جا رہا ہے، خبریں یہ آ رہی ہیں، رپورٹ یہ ہو رہی ہیں کہ جو اس وقت روس ہے اس کی جانب سے، اور وہ مکمل طور پر پیش قدمی کرتے ہوئے علاقوں کے اوپر اپنا تسلط جماتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. روس اور یوکرین نے آج جو ان کی گزشتہ رات کو شام تک جو ان کی میٹنگ ہوئی اس میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں، روس اور یوکرین نے 6,000 فوجیوں کے تبادلے اور 1,200 زخمی قیدیوں اور 25 سال سے کم عمر کے قیدیوں کے تبادلے پر اتفاق کیا ہے. ادھر روس کے فوجی بلاگرز لکھ رہے ہیں کہ کل کے حملے کے جواب میں بڑے پیمانے پر ڈرون حملے کی تیاری کی جا رہی ہے. روسی فوج آج سمی کے علاقے کے اندر کئی بستیوں پر جو ہے وہ تسلط جما رہی ہے اور تیزی سے پیش قدمی کر رہی ہے. روسی حکومت کی طرف سے کل کی شکست کے بارے میں 24 گھنٹے سے زیادہ وقت تک کوئی تبصرہ جو ہے وہ نہیں کیا گیا. اب سیٹلائٹ امیجز کے مطابق گمشدہ جو بمبار ہیں ان کی تعداد تقریباً 12 کے لگ بھگ ہے، جن میں سے 4 مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں اور باقی کو نقصان پہنچا، انہیں مرمت کے لیے بھیجا جائے گا. تو یہ حالات بہت تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں. یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھیں، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں. امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ.